الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ منافقین کا بیان جاری تھا اور منافقین کی مختلف باتوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ یہاں سے منافقوں کے بخل اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے مکر جانے کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اللہ نے انجام کے طور پہ اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بیان یہ فرمایا گیا کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں مال عطا فرمائے گا تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے اور ہم بڑے نیک بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دیتا ہے تو جو اللہ سے انہوں نے خرچ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس سے وہ پھر جاتے ہیں، کنجوسی شروع کر دیتے ہیں، بخل شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ منافقوں میں کچھ لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے اندر منافقت ڈال دی، اور یہ منافقت قیامت تک ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ یہاں ایک مجموعی طور پر بات بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے شان نزول کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ ثعلبہ بن ابی حاتب نام کا ایک منافق تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے مال عطا فرما دے تو میں بڑا صدقہ دوں گا، تیری راہ میں بڑا خرچ کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے دیا اور بے پناہ مال دے دیا تو پھر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا مال پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول بعد میں کیا ہی نہیں گیا، اگرچہ اس نے بعد میں پیش بھی کیا۔ اس کے بعد اب اس سے ایک ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے، کوئی پریشان ہو گیا، مصیبت میں پڑ گیا، بیمار ہو گیا، تو اب اس وقت دعائیں مانگتے یا اللہ اگر تو بیماری سے نجات دے دے، اگر تو اس پریشانی سے میری جان چھڑا دے تو میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، میں ساری زندگی نیکیاں کروں گا، میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، شراب پیتا ہوں تو شراب چھوڑ دوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ پریشانی دور ہوتی ہے اور روٹین کی لائف شروع ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ بڑی سخت ہے کہ بندہ خدا سے وعدہ کرے اور وعدہ کر کے پھر جائے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اس منافق نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کر کے پھر گیا، تو قیامت تک کے لیے اس کے دل کے اندر منافقت کو رکھ دیا گیا، اب وہ قیامت تک منافق ہی رہے گا۔ تو یہ بڑی شدید بات ہوتی ہے، اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد منافقوں کا ایک طرز عمل بیان کیا
کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہر بات میں جسے کہتے ہیں کہ کیڑے نکالنا، یعنی ہر بات کے اندر اعتراض کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر بھی جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں ان پر عیب لگاتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال دو، کچھ صحابہ کرام تو بہت سارا مال لے کے آ گئے، جو مالدار تھے بہت سارا مال لے کے آ گئے، کچھ جو غریب صحابہ تھے وہ جتنا بن پڑا، یعنی جس سے 1 کلو کھجور ہو سکی وہ 1 کلو کھجور لے کے آ گیا، جس سے 2 کلو ہو سکی وہ 2 کلو لے کے آ گیا۔ اب منافق کیا کرتے کہ جو بہت سارا لوگ مال لے کے آتے ان کو بولتے کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو جو اتنا مال لے کے آ گئے، اور جو تھوڑا سا لے کے آتے اس کا مذاق اڑاتے کہ اتنا تھا کیا لے کے آ گئے، اس کا کیا اللہ نے کرنا ہے، اس کے کیا فائدہ ہے۔ تو گویا جو زیادہ دینے والے ان کا بھی مذاق اڑاتے اور جو تھوڑا دینے والے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے دردناک عذاب۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ منافقوں کی مغفرت نہیں ہوگی، خواہ ان کے لیے جتنی مرضی دعائیں کی جائیں، یہ خود دعائیں کریں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ منافق جو آپ کے گستاخ اور صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، 70 مرتبہ بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کافروں کو، منافقوں کو اور گستاخوں کو معاف نہیں کرتا۔ مسلمان ہو پھر گناہ گار ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کام آتی ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے اور جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اس کے بعد پھر منافقوں کا بیان ہے کہ جو تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے اور بزدلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، اے محبوب تم فرماؤ کہ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تبوک کے موقع پہ جو منافق پیچھے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہ گئے، وہ اپنی جگہ بڑے خوش تھے کہ ہم تو پیچھے بیٹھے رہے، اتنی گرمی کا موسم ہے، کون اتنی گرمی برداشت کرے، اور انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلیں یا اپنا مال اس راستے کے اندر خرچ کریں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ یار اتنی شدید گرمی ہے کیوں نکلتے ہو، یعنی اس گرمی کے اندر نہ نکلو سفر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان منافقوں سے فرمائیں کہ تم دنیا کی اس گرمی کی پرواہ تو کرتے ہو کہ گرم موسم ہے، اس موسم کے اندر جہاد کے لیے جانا بڑا مشکل ہے، اس گرم موسم کا اتنا خیال نہ کرو، جہنم کی گرمی کا خیال کرو، وہ سب سے شدید ترین ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا،
جہنم کی گرمی جو ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہے، وہاں کی آگ جو ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو اگر گرمی سے بچنا ہے تو دنیا کی گرمی سے بچنے کی اتنی کوشش نہ کرو، آخرت کی گرمی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی دنیا میں تو یہ ہنس رہے کہ لو بھی مسلمان تو نکل گئے، پتہ نہیں بچ کے واپس بھی آئیں گے یا نہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے آرام سے۔ فرمایا کہ ہنس لیں جتنا ہنسنا ہے، ابھی تو یہ ہنسیں گے لیکن پھر ہمیشہ روتے ہی رہیں گے، یعنی قیامت کے دن جب جہنم جانے کا فیصلہ کیا جائے گا پھر یہ روتے ہی رہیں گے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقوں نے منافقت کا اظہار کیا، ہیلے بہانے کیے اور ساتھ نہیں گئے، آزمائش کے اندر فیل ہو گئے، تو فرمایا کہ اب آئندہ جو ہے اب یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یعنی اب اگر یہ خود بھی بولے نا کہ ہمیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا ہے تو آپ ان سے فرما دیں کہ اب میرے ساتھ تم نہ نکلو، کیونکہ تم نے پہلے بزدلی دکھائی تھی، لہذا اب تم آئندہ کبھی بھی میرے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، یعنی اب ان سے فرما دینا کہ اب تم جو ہے نا میرے ساتھ آئندہ کبھی جہاد میں نہ نکلنا۔ اب اس کے بعد منافقوں کا جنازہ پڑھنے، ان کی قبر پر کھڑے ہونے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ منافقوں کے بارے میں فرما دیا کہ چونکہ یہ منافق ہیں گستاخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں، تو لہذا ایسا کوئی بھی گستاخ مر جائے یا کوئی دوسرا کافر مر جائے تو ان میں سے نہ تو کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت، یعنی اس کی قبر پر آدمی کھڑا ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے کلمات تعظیم کہتا ہے اور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ یہ حکم آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی جو گستاخ ہو، جو منافق ہو، جو کافر ہو، نہ اس کی جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد منافق جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے ناپسندیدہ تھے کہ جن کی جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، تو اس پر یہ سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ اتنی ناپسند ہے تو اللہ نے ان کو اتنا مال کیوں عطا فرمایا؟ یہاں سے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ یعنی فرمایا کہ منافقوں کو اتنا مال دینا اس لیے ہے کہ یہ مال بھی ان کے لیے عذاب بنے، اس مال کے حصول میں مشقتیں اٹھائیں، اس مال کے خرچ کرنے میں فکر مند ہوں، اس مال کی حفاظت کے اندر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، تو یہ مال بھی ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ اب اس کے بعد حکم جہاد جب نازل ہوتا ہے تو منافقوں کی کیا حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے لوگ تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں
اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، سورت نازل ہوتی ہے، اور جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کرو، تو جو قوت و طاقت والے لوگ ہیں یعنی منافق ہیں اور ان کے پاس مال و دولت موجود ہے اور اتنی ہمت اور اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ لڑ سکیں، تو وہ رخصتیں مانگتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں، اگر آپ ہمیں رخصت دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہ شرکت کریں، تو یوں ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے، ان منافقوں نے قوت و طاقت کے باوجود پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا، یعنی یہ بزدل ہے، گویا کہ یہ مرد میدان بننے کی بجائے یہ عورت بنتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اگر فتح حاصل ہوئی تو فتح ہی ہے، کامیابی ہے، خوشی ہے، اور اگر موت بھی آ گئی تو شہادت ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر فائدہ ہے، لیکن ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو منافقوں کا طرز عمل تھا۔ مسلمانوں کا انداز کیا تھا؟ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو مسلمان یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے، خدا نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے ہم مسلمان جو ہے ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں۔ یہاں تو چونکہ جہاد کا بیان ہے لہذا اسی کے اعتبار سے سارا کلام ہو رہا ہے، اب بھی جہاد کا حکم ہو یا اس کے علاوہ اللہ رسول کے جو دیگر احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حسن اخلاق ہے، مسلمانوں کے ساتھ ملنساری ہے، ظلم نہ کرنا ہے، رشوت نہ لینا ہے، سود نہ کھانا ہے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرنا ہے، یہ اس طرح کے جتنے احکام ہیں جو خدا کے احکام ہیں، ان کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل صحابہ کرام والا ہوتا ہے کہ ہم فوراً اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ یا طرز عمل معاذ اللہ منافقوں والا ہوتا ہے کہ حکم تو سن لیا ماں باپ کی خدمت کرو لیکن پھر بھی نہیں کرتے، حکم تو سن لیا نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے، حکم تو سن لیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہو لیکن پھر بھی بزدلی دکھاتے ہیں، حکم تو سن لیا کہ زکوٰۃ دو لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اپنا طرز عمل جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیا جائے کہ صحابہ والا ہے یا معاذ اللہ منافقوں والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں بھی انہی عذر والوں کی بات کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جہاد پر جانے سے جن کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، ان کا بیان کیا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ فرما دیا کہ جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں اور جن کے پاس خرچہ نہیں ہے،
یہ لوگ اگر جہاد میں نہیں جاتے تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہیں، یعنی دل و جان سے تو ان کا یہی ہو کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم دین کی سربلندی کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اعذار، یہ مجبوریاں سامنے آ گئی، کمزوری ہے، بیماری ہے، پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، اس وجہ سے رک گئے، تو اب ان پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں نکل گئے، یہ ان کے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی برتے، ان کا کوئی سودا لانا ہے وہ لا کر دے دیں، ان کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، یہ جب خیر خواہی کرتے رہیں گے تو فرمایا کہ ان پر کوئی گرفت نہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن پر گرفت نہیں ہے مزید، ان کا اگلی آیت میں بیان، ارشاد فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز پاتا نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ مسلمان اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ کون؟ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ انہیں سواریاں دے دیں، کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، سفر 900 کلومیٹر کا سفر ہے، تو آپ انہیں سواریاں دے دیں، اور آپ ان سے یہ فرما دیتے ہیں کہ بھی جتنی بھی تھی وہ تو ساری استعمال میں آ گئیں، اب تمہیں دینے کے لیے ہے نہیں، تو وہ واپس جاتے ہیں آپ کی بارگاہ سے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، انہیں غم ہے اس بات کا کہ انہیں جہاد میں شرکت کا موقع کیوں نہیں ملا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کا موقع کیوں نہیں ملا، تو وہ حضور کی معیت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن چونکہ سواریاں نہیں اس لیے غم زدہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کا یہ جذبہ ہے، جن کے دل میں اتنی محبت ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اپنی جان قربان کرنے کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں، بلکہ یہ تو خدا کے بڑے پیارے اور محبوب بندے ہیں، بلکہ ثواب کے اندر شریک ہیں، یہ تو ثواب کے اندر بھی شریک ہے۔ احادیث مبارکہ میں صراحتاً ان کے بارے میں موجود ہے کہ جن کا یہ جذبہ اور یہ محبت اور جن کی یہ نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مجاہدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو تھے صحابہ، اب اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہیں کوئی رخصت نہیں، وہ کون ہیں، اور جن پر مواخذہ بھی ہوگا وہ کون ہیں؟ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی فرما دیا کہ اللہ گرفت اس کی کرتا ہے کہ جس کے پاس حقیقتاً عذر کوئی بھی نہیں ہے اور پھر بھی بہانے بناتا ہے، نہ بیمار ہے، نہ کمزور ہے، نہ غریب ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتا۔ فرمایا کہ گرفت اس بندے کی ہے۔ اب یہاں تک تو سب جانے کے واقعات تھے، جانے والوں کا، جانے والوں کا، جانے والوں کا۔ اب مدینہ منورہ جب واپسی ہوگی، تبوک سے جب واپسی ہوگی تو اب کیا معاملہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا۔ ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یعنی فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اور مسلمان جب تبوک سے واپس مدینے جائیں گے تو اب منافق آ کر بہانے بنائیں گے، تو فرمایا کہ اب آپ ان سے کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ،
ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، ہمیں خدا نے حقیقی صورتحال بتا دی ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، لہذا اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہیں کریں گے، تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے کہ آئندہ تمہارا کیا طریقہ کار ہے، تم اپنی منافقت سے توبہ کرتے ہو یا اس پر اصرار کرتے ہو، تو تمہارا طرز عمل جو مستقبل میں ہوگا اسے دیکھا جائے گا۔ اب اسی کو پھر مزید اور بیان کیا گیا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم اے مسلمانوں ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہاں مسلسل آیتوں میں وہی بیان ہوا کہ جب مسلمان لوٹ کر مدینہ منورہ واپس آئیں گے تو منافق ان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسمیں کھا کے اپنے عذر پیش کریں گے تاکہ مسلمان ان سے راضی ہو جائیں، تو فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ ان سے منہ پھیر لیں، اے مسلمانوں تم ان سے منہ پھیر لو، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، اور یہ قسمیں کھائیں گے تمہیں راضی کرنے کے لیے، تو اے مسلمانوں تم ان کی قسموں کا اعتبار کر کے راضی ہو بھی جاؤ تو خدا راضی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تو ان کے دل کی باتیں جانتا ہے، خدا تو ان کے دل کے حالات جانتا ہے کہ اندرون خانہ کیا ہے، یہ جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے یا منافقت۔ تو مسلمان ظاہری قسموں میں آ کر ان کی بات مان بھی لیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد چونکہ فرمایا تھا کہ دیہاتی لوگ یعنی جو دیہات کے رہنے والے منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ وہ علم سے دور ہوتے ہیں، جہالت زیادہ ہوتی، تو جہاں پر جہالت ہوتی وہاں شدت زیادہ آتی، یہ آج کی دنیا کا بھی مشاہدہ ہے، یہ شروع کا مشاہدہ۔ اسی لیے وہ لوگ جو اپنے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو جاہلی رکھتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ پڑھیں، نہ ان کو شعور آئے اور نہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو، تو یہ ہم اپنے ملک کا حال دیکھ لیں یا یہ ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کا حال دیکھ لیں، جہاں پر بھی طاقتور لوگ جاہلوں کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، ان میں شدت اور انتہا پسندی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر وہ ہمیشہ جہالت کا راج کرواتے ہیں، ان کو جاہل رکھتے ہیں، وہاں اسکول نہیں بننے دیں گے، وہاں تعلیم نہیں عام ہونے دیں گے، وہاں پر ایجوکیشن نہیں چلنے دیں گے، وہاں پر جو ہے نا وہی ہوگا کہ اسکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جاہل رہیں گے تو ان کے ماتحت رہیں گے، ان کو علم نہیں آئے گا، ان کو شعور نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ دیہاتی منافق جو ہے یہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اب شدت کفر و نفاق کو بیان کیا، ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کا انتظار کرتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی فرمایا کہ کچھ دیہاتی لوگ جو منافق تھے وہ ایسے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے اوپر کیوں ٹیکس لگا دیا گیا، تو وہ زکوٰۃ کو اور راہ خدا میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ بس کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ ہم سے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم سے جو راہ خدا میں پیسے لیتے ہیں، یہ ویسے ہی فنا ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ بری گردش انہی پر آئے گی۔ اب یہاں پر چونکہ ان دیہاتیوں کا بیان ہوا جو منافق تھے، اس کے مقابلے میں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہی وہ مسلمان بھی تھے کہ جن کا ایمان بہت ہی اعلیٰ تھا، صحابہ کرام جو گاؤں سے تعلق رکھتے تھے لیکن ایمان ان کا بڑا پختہ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، ان کا بیان کیا۔
ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں فرما دیا کہ وہ دیہات کے رہنے والے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، خدا ہمیں اپنا مقرب بنائے گا، تو وہ اس مال خرچ کرنے کو خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس مال خرچ کرنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال خرچ کریں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ سن لو بے شک یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ مال خرچ کرنا، یہ سرکار کی دعائیں طلب کرنا، یہ قرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ سب باتیں ان کے لیے واقعتاً قرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔